واسطے کہ ایک بندہ ہے اودے کولوں او کعبے دا حج کرن واسطے ویندا پیا ہے، لیکن اس دی والدہ دی طبیعت خراب تھی گئی ہے تو اس کعبے دے حج نو مؤخر کر دیتا ہے۔ اس کہ حج نو چلو رام ہنڈیو لیکن والدہ دی خدمت میرے واسطے لازمی تے ضروری ہے۔ کعبے دے حج نو اس مؤخر کیتا ہے، اس کہ رام ہنڈیو حج نو، اس واسطے کہ والدہ دی طبیعت خراب تھی گئی ہے، اس واسطے اس دی خدمت میرے واسطے لازمی تے ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا او بندہ جس نے والدہ دی خدمت دی خاطر اللہ دے کعبے دے حج نو چھوڑ دیتا ہے، والدہ دی خدمت نو مقدم رکھا ہے، قیامت والے نہیں او بندہ موسیٰ علیہ السلام دا جنت الفردوس دے وچ رفیق ہو سی اور ساتھی ہو سی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دسا ہے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دیتی ہے والدہ نو، تے حضور دی آمد تو پہلے والدہ شودی دا کوئی حال کوئی نہیں، یہاں تک کہ خواب دے وچ ایک بزرگ نو ڈٹھا گیا کہ او دی داڑھی دے نال موتی لٹک رہن، داڑھی دے نال موتی لٹک دے پین تے اس دے کول وہ بندہ پوچھدا ہے بھئی دی وجہ کہ وے تیری داڑھی دے نال موتی کیوں لٹک دے پین، ہر وال نال ایک موتی لٹکا ہویا ہے، بدھا ہویا ہے۔ اسا کہے وجہ یہ وے کہ میں اپنی والدہ دے گھٹین دا ہم پیر تے وقت آکے کہیں لے انج بھی تھیندا آئی کہ میں کترا اونگ آ ونجے ہاں تو وقت میں دا جڑی چہرہ ہے وہ تلا تھی ویندا آئی تے داڑھی والدہ دے قدمہ نال مس تھی ویندی آئی، ٹچو ویندی آئی۔ وقت کیا میں تو اس لئے نہیں پتہ لگدا، لیکن قبر دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دے ہر داڑھی دے وال نال موتی لا دیو، اس واسطے کہ داڑھی دے وال اس دی والدہ دے قدمہ نال مست ہے ہوئے ہیں۔ اے مسئلے بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیتن اور فرمائن، کتنا معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیتا ہے، چینج کیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ پہلے کی آئی بات ہون کیے وے، فرمایا کہ اوہے بندے ہن جنہاں نے والدہ نو برسے دے وچ تقسیم کرنا آئی تے ہن اوہے بندے ہن اپنی داڑھی والدہ دے قدمہ نال پہ لیندے ہن۔ ایک کہندی تبلیغ دا اثر ہے، یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دا اثر تھے ہے کہ ہن بالکل معاشرہ یکسر تبدیل تھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن عملاً ثابت کیتا ہے، عملاً حضور نے فرمایا کہ اذان مل جاوے، اذان فرمایا کہ صفاں بن ونجن۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ تکبیر آکھی جا چکی ہووے، اور میں تکبیر تحریمہ آکھن واسطے جیڑا نماز واسطے امام آدھے اللہ اکبر پہلا میں نماز دی تکبیر واسطے کناں دیاں لواں تک اپنے انگوٹھے لا چکا ہواں، اتھے صرف اتھے لائن تو میں اللہ اکبر آکھنا ہے تو دو والدہ اگر میری زندہ ہویا، حضور فرمایا اگر والدہ میری زندہ ہویا تو او میں نو مسجد دے باہر کھڑے ہو کے آواز دے وے ہا، اے میرے صحابہ میں تھوڑیاں صفاں چھوڑ کے تے چیر کے تے نماز نو مؤخر کر کے اپنی والدہ دی گل پہلے سن کے آمہا تے پچھو جتنے صحابہ کرام کھڑوتے ہیں انہاں نو نماز تے جماعت واپس آ کے کراما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا ہے، معلوم تھی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے نو یکسر تبدیل فرمایا ہے، یکسر تبدیل کیتا ہے۔ پہلے کے حالات ہن کے حالات فرمایا کہ والدہ دیاں ساڈے نال کچھ زیادتیاں، حضور نے فرمایا او سزا اس نو مل سی جڑیاں او زیادتیاں تین نال کریندی پئی ہے۔ اول تو ہوندیاں کونی، تین اس نو زیادتی سمجھا ہویا ہوندا ہے، لیکن او اس دا معاملہ ہے، تیدا معاملہ اے نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے وچ حاضر خدمت دی ہے، آپ نے آن کے حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ
میری والدہ مسلمان نہیں. حضور دا صحابی ابو ہریرہ میری والدہ مسلمان نہیں تے وقت آکے وقت تھوڑے گلے شکوے میرے سامنے کریں دیئے وہ تساں ساڈے نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو تساں ساڈی اکھیں دا نور ہو دل دی دھڑکن ہو ساڈے جسم دی روح ہو ساڈے روح دا چین ہو روح دا قرار ہو ساڈا ایمان دا حصہ نہ ہو بلکہ عین ایمان ہو تساں ساڈا عین ایمان ہو تے وہ تھوڑے شکوے تے گلے میرے سامنے کر دیے تے کڈاں کڈاں لفظ تھوڑے بارے سخت بھی آکھ ویندی ہے تھوڑے بارے لفظ سخت بھی آکھ ویندی ہے تھوڑی ذات دے بارے تھوڑی ہستی دے بارے تھوڑی شخصیت دے بارے نبوت و رسالت دے بارے تے میرے واسطے کے حکم ہے میں اس نو جواب کڈاں دیونا چاہندا ہاں تے کڈاں میری زبان کیا جی رک ویندی ہے تے حضور نے فرمایا نہیں تیں اس نو کوئی جواب نہیں دیونا بھاویں او یہ بھی آکھے پئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس نے کس انداز دے وچ گلے شکوے نال یاد کیتا گلا شکوہ نبی دا پئی کر دیے تے حضور نے فرمایا وقت بھی تو والدن کچھ نہیں آکھ سکدا آج دا نوجوان تیری نادانی ہے تیری کم عقلی ہے کہ تو آدھا ہے کہ والدہ میرے زال دے گلے کریں دیے اس واسطے میری والدہ نال نہیں بن دی میرے زال دے گلے کریں دیے کتنی تیری نادانی اور کم عقلی ہے تو والدہ تیرے زال دے گلے کیتے تے تو بھڑ پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری والدہ میرے گلے کرے ابو ہریرہ نو فرمائندے پہ تیری والدہ میرے گلے کرے تیں کچھ نہیں آکھنا بس خاموش ہن من دسا تیری زال اگا ہیں یا اللہ دا نبی اگا ہیں اتھے فیصلہ من دسا تیرے واسطے تیری زال مقدم ہے یا تیرا نبی مقدم ہے جس نے اس عورت نو تیرے واسطے حلال کیتا ہے حکم نکاح اللہ دا نبی لے کے آیا ہے جس نے حکم نکاح دے کہ اس عورت نو تیرے واسطے حلال کیتا ہے اس نبی دی گل ہے اس نبی تے تیری عورت دا کوئی تقابل نہیں کوئی مقابلہ نہیں لیکن حضور نے فرمایا وہ میرے گلے کریں دی یہ کرے پئی لیکن تیں کچھ نہیں آکھنا تیں کچھ نہیں آکھنا اور آج دا نوجوان کتھے پہنچ گیا ہے کتھے او دی سوچ پہنچ گئی ہے کتھے او دی ذہنیت پہنچ گئی ہے کتھے پہنچ گیا ہے اے انج کریں دیئے اے انج کریں دیئے اے انج کریں دیئے فرمایا نہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو منع کیتا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا فرماؤ و تو مسلمان تھی ونجے و تھوڑے گلے میرے کول تا نہیں سنے ویندے تھوڑی دعا وت راد نہیں تھی دی و دعا کرو کیا جی او مسلمان تھی ونجے تساں دعا کرو تے مسلمان تھی ونجے اس واسطے کہ تھوڑے گلے شکوے میرے کول تا نہیں سنے ویندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اچھا ایک کار گندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو ہریرہ دا ایمان مچل ویندے جس وقت اس دے سامنے میرے گلے شکوے دی والدہ کریں دیئے تے وہ مسلمان نہیں ادی والدہ نو ایمان دی دولت نصیب فرما ادی والدہ نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما مشرف فرما انہو مستجاب الدعوات یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا ابو لہب کا عقیدہ تھا انہو مستجاب الدعوات کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری لاکھوں مخالفتیں صحیح مگر جو اللہ کا نبی دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی مقبول کر لیتا ہے منظور کر لیتا ہے فوراً حضور نے دعا منگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی یا اللہ ادی والدہ نو ایمان دی دولت دے حضرت ابو ہریرہ مل پہ دوڑ پہ حضور فرمایا کڈے حضرت ابو ہریرہ نے تبسم کر کے اگو عرض کی تھی کھیل کے آقا دیکھا دیتے ہیں
میں پہلے گھر پہنچدا یا تھوڑی دعا میرے پہلے گھر پہنچ دیے دیکھا دے دیا ہے میں پہلے پہنچدا یا تھوڑی دعا پہلے پہنچ دیے حضرت ابو ہریرہ دوڑ پے جس وقت گئے یہ حضرت ابو ہریرہ دی اپنی زبانی اپنی داستان اپنی زبانی حضرت ابو ہریرہ دن کہ میں گیا تا دروازہ بندے والدہ غسل کر رہی ہے میں کچھ علامت مل گئی ہے اس واسطے کہ جس وقت بندہ مسلمان تھی وے اس واسطے غسل لازمی تے ضروری ہوندے آدمی جنبی تھی وے وقت بھی غسل ہے تے آدمی مسلمان تھی وے کیونکہ کفر بھی ایک نجاست ہے کفر بھی ایک نجاست ہے والدہ غسل کر رہی ہے من پتہ لگ گیا ہے کہ والدہ میری جڑی غسل کرے دی پئی کئی گل ہے جس وقت والدہ غسل کر لیا دروازہ کھلا میں داخل تھیا اس نے آکھا اے ابو ہریرہ میں نے تیرے محبوب مصطفیٰ تیرے محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیاں بس جس زبان نال محمد مصطفیٰ دے شکوے سندا ہیں اج اس زبان نال محمد مصطفیٰ دیاں تعریفاں تے نعتاں سن سے اج اس زبان نال حضور دیاں تعریفاں سن سے اس نال میں شکوے کر دیم کیوں آ کے اس واسطے من بھی پتہ کوئی نہیں میں نے دل دے وچ اچانک حب اٹھی چیئے حب مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کلمہ پڑھے تے میں مشرف با اسلام تھی گئی ہاں یاد رکھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ دے خلاف ایک لفظ بولن دی اجازت نہیں دیتی فرمایا میرے خلاف لاکھ پئی بولے لیکن تو اس دے خلاف نہیں بول سکتا کیوں اس واسطے کہ حضور نے فرمایا میرے آمن دا مقصد بھی یہ آئی عملی طور تے نسا ایک عملی طور تے نسا میں مسلح تے کھڑا ہوا تے والدہ آواز دے وے نماز چھوڑ دے سا اگر میں کیا جی ہاتھ اتھے پہنچی ہوئے صرف میں اللہ اکبر نہیں آکھا بس باقی سب کچھ ہو گئی ہے جی اذان صف ہے جی تکبیر ہاتھ اتھے تو بس اللہ اکبر میں آکھنا ہے ایک عملاً دسا دوسرا حضرت ابو ہریرہ علی تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آقا نامدار محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے بیٹھے تے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں تے ایک عورت آئی ہے عورت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے عورت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ کرام نے تعجب کیتے کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی میری ایک قسم دی والدہ ہے او کڑی والدہ تھوڑی والدہ تو فوت ہو گئی ہے فرمایا دودھ پلاون والی والدہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ اس نے بھی دودھ پلایا ہے لہذا اس دا بھی میرے ہوتے کافی سارا احسان ہے تو حضور نے کیا جی مقصد ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کیتا اور اپنی مزمل والی چادر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ واسطے بچھا دیتی تے فرمایا اس دے ہوتے بیٹھ جاؤ کتنی خوش نصیب ہے دائی حلیمہ سعدیہ کہ رسول اللہ علیہ السلام دی مزمل والی چادر جس دا ذکر رب دے قرآن دے وچ آیا پیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا مزمل چادر اوڑھنے والے نبی یا مزمل دی چادر جس دا ذکر رب نے قرآن کیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونڈے تو چادر لہا کے حضرت دائی حلیمہ واسطے بچھا دیتی ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ والد ہے میں نے خواب ڈٹھے حضور کو پوچھا گیا میں نے خواب ڈٹھے کہ خواب ڈٹھے کہ میں جنت دی دہلیز نو بوسا دے رہا جنت دی دہلیز مڑاٹھی بوہے دی مڑاٹھی جنت دی دہلیز نو بوسا دے رہا حضور نے فرمایا اس خواب دی تعبیر اے وے کہ تو اپنے والدہ دے قدمہ نو جا کے بوسا دے ادھائیو مقصد ہے خواب دی تعبیر اللہ دے نبی دستے پین سن لو نوجوانوں سن لو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی والدہ دے قدماں نو جا کے بوسا دے، ایویں سمجھیں کہ تے نے جنت دی دہلیز نو بوسا دے دیتا، کیونکہ خواب دے اندر کیا جی میں نے ویکھیا تے میں نے قسم چائی کہ میں جنت دی دہلیز نو بوسا دے ساں، تو حضور نے فرمایا تیری قسم پوری ہو ویسی اگر تو والدہ دے قدماں نو بوسا دے سے تیرے ہوتے قسم واقع نہ ہو سیا کہ کیوں الجنت تحت اقدام امہات، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ساری جنت چاہ کے والدہ دے قدماں دے تلے رکھی ہوئی ہے، اس واسطے فرمایا کہ تو بوسا دے سے تے پھر شومی قسمت میری بد قسمتی کہ والدہ میری فوت ہو گئی ہے، اس بندے آکھا میں قسم چاہیے جنت دے مڑاٹھین بوسا دے ساں تے وقت آکے تو والدہ دے قدمن بوسا دے، اس آکھا جی والدہ میری فوت ہو گئی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ تے تیری فوت ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہوندی رانیاں فوت کیاں، لیکن والدہ دی قبر نو تسہی ہے کہ کوئی نہ کتھے بڑھائیے، یہ تو پتہ ہی جی یہ تو پتہ ہے کہ والدہ دی قبر جنت المعلا علیہ قبرستان دے وچ موجود ہے، جڑا مدینے دا قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، جڑا مکے دا قبرستان ہے وہ جنت المعلا یا معلا ہے، اس قبرستان دے وچ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا چلا جا قبرستان وچ، انج تے نہیں آکھا نہ ونجے نے تا مشرک تھی ویسے، قبراں والے پاسے نہ ونجے پیا نے تا ایمان لڑ ویسی آ نہیں، چلا جا قبرستان چلا جا قبرستان چلا جا تے اپنے والدہ دی قبر نو جا کے تلویں پاسوں بوسا دے میں تاں بھی تیرے ہوتے قسم واقع نہ ہو سی، اس واسطے کہ والدہ دی قبر نو تلویں پاسوں بوسا دے دیتا، ایویں سمجھے کہ تینے رب وحدہ لا شریک دی جنت دی دہلیز تے مڑاٹھی نو بوسا دے دیتا۔ سبحان اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا مقصد ہائی، پہلے معاملات کتھے ہن جڑے ابتدا تو میں مضمون چاہے انہوں پتہ ہے کہ پہلے والدہ نال کے حشر کی تبعی وراثتوں میں والدوں کو کیا جی والدہ کو تقسیم کیا جاتا تھا، وراثت میں جس دے حصے دے وچ آئی ماں اس کو کم کرائے خدمت کرائی مکمل گھر دے واسطے ہمیشہ واسطے، تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تا اللہ تعالیٰ نے اس دے قدمہ دے وچ جنت رکھی ہے، قسم اس نے چاہی قبرستان چلا گیا تے قبرستان جا کے والدہ دی قبر نو جا کے بوسا دیتا، تو ہی کہیں لے لگے دے گھدہ کر آسے پاسے ڈٹھا کر، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا علیحدگی چ دے سکتے ہیں آسے پاسے ڈٹھا کر، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو والدہ دی قبر نو بوسا دے سکتے ہیں، اے مانا فتوی، اے میں تندستا پیا مسئلہ، کوئی مولوی کوئی عالم کوئی مفتی کوئی ملا اگر ادھر رد کرے تو اس کو لکھا کے لایا میں میرے کول، میں تن ہزاراں دلیل اس دے خلاف دے ساں، پھر کدی اس فتوے دے خلاف نہ چکڑ واسطے تیار بھی نہ ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اس نو اجازت دیتی کہ والدہ دی قبر نو بوسا دے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دنیا تے کیوں آئین؟ امرن بالمعروف و نہیٌ عن المنکر، حضور جائز گلاں دا حکم دے واسطے آئین، جائز گلاں دا تے ناجائز گلاں تو منع کرن واسطے آئین، اگر والدہ دی قبر نو بوسا دیونا ناجائز ہویا منع ہویا تو حضور تا اس تو منع کرن واسطے آئین کہ ناجائز چیزاں دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن حضور فرمایا دے لے بوسا، کیوں؟ اس واسطے کہ ناجائز نہیں یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دے مقصد آئی، آپ علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اکے وقت اکے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھڑائی، یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا
تیرے جیاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، نبیاں نو وی کہنا پیا، نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ اقصا دی مسجد اندر رسول اللہ علیہ السلام نے نماز جماعت کرائیے، جلے سلام پھیرے بس سلام پھیرن تو بعد دعا ہوندی ہے، لیکن سارے نبیاں نے آکھے دعا بعد اچ منگسوں، 1.25 لاکھ نبی نے آکھے اساں اپنے کومنٹس دیونا چاہندے ہیں، اساں اپنی اظہار رائے کرنا چاہندے ہیں، اساں اپنے ضمیر دی آواز تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہندے ہیں، یا رسول اللہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہندے ہیں۔ حضور نے فرمایا دسو کہ پیش کرنا چاہندے ہو؟ کہ ساڈے اندر دی آواز ہے، اندر دی آواز ہے، یا رسول اللہ تھانو اللہ وحدہ لا شریک نے اس سچے نال بنایا ہے، تھانو بنا کے اللہ وحدہ لا شریک نے وہ سچا بھی تروڑ چھوڑا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اقصا ہن سن تن شعر سمجھ آسی، اقصا اے بیت المقدس نو آدن، اقصا دے وچ، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، نبیاں نو وی کہنا پیا، نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ گودی دے وچ، گودی دے وچ، گودی دے وچ آقا میرے، گودی دے وچ آقا میرے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ محمد الرسول اللہ نو گودی دے وچ آ کے باندیاں، تے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ جلے رسول اللہ علیہ السلام نو گودی دے وچ آ کے بیٹھیاں تے وقت کہ سارے دیاں ساریاں عورتاں آ گئیاں، انہوں نے آکھا ہے کہ جیاں نبی اس دے تو کپڑے نہیں پاک کریں دی، کپڑے نہیں صاف کریں دی، کپڑے نہیں دھون دی، اساں تا اپنے بچاں دے کپڑے پاک کریں دیاں ہیں تے کپڑے صاف کریں دیاں ہیں تے کپڑے دھون دیاں ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ نے آکھا او دائیو سن لو، تھوڑے کول او بچے ہیں، تھوڑے کول او بچے ہیں، یہ دائی حلیمہ آدھی پئی ہے، کیونکہ انہاں آکھا تو کپڑے پاک کیوں نہیں کریں دی، کپڑے دھوندی کیوں نہیں اپنے بچے دے؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے آکھا تھوڑے کول او بچے ہیں جڑے پاکاں نو پلید کرن والے ہیں، تے میرے کول او آمنہ دا در یتیم ہے جڑا پلیتاں نو پاک فرماون والا ہے، پلیتاں نو پاک فرماون والا ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دے آمن دا مقصد کے آئی، حضور دے آمن دا مقصد آئی، فرمایا اسوۃ حسنہ، حضور دی سنت دے ہوتے عمل کرامنا، اپنی سنت دے عمل کرامنا تے اللہ دے قرب وچ پہنچاونا، اللہ دے قرب وچ پہنچاونا، اے حضور دے آمن دا مقصد آئی۔ حضور دی سنت جس بندے نے اپنائیے، جس بھی اپنائیے تے قیامت آل دے اٹھی چا تے اُتے چہرے دوتے محمد الرسول اللہ دی سنت پہ نظر آندی ہوئے، چہرے دوتے اُتی شکل رسول اللہ علیہ السلام نال ملدی جلدی ہوئے، سنت اعتبار نال، یعنی آپ دی جڑی جڑی سنت ہے وہ ساریاں سنتاں ملدیاں جلدیاں ہوئے۔ کہ مانو اگر کوئی ادھا بچہ کیا جی فوت ہو گیا تے اگر ادھے مشابہ تصویر نظر آ بنیں، یہ میرے بچے نال ملدا جلدا فوٹو ہے، اے فوٹو میرے بچے نال ملدا جلدا ہے، کداں وی او والدہ اس فوٹو نو اگ دے اندر نہ پیسی، اگ دے اندر نہ پیسی، کیوں؟ کہ اس واسطے کہ اس دی شکل میرے بال نال، میرے بچے نال، میرے بیٹے نال، میرے لخت جگر نال ملدی جلدی ہے، والدہ دے بیٹے نال جس دی شکل ملدی جلدی ہوئے، والدہ اس نو فوٹو نو آگے چ نہیں پیندی،
تے جس بندے دی سنت محمد الرسول اللہ نال ملدی جلدی ہوئی اگ دے اندر وحدہ لا شریک اس نو بھی نہیں ڈالے گا. اس واسطے کہ یہ منہ تے حضور دی سنت ہے، یہ چہرے دوتے، یہ سر دوتے. لیکن یاد رکھ عرب دے اندر سعودیہ جڑا سیر دے ہوتے رومال رکھ دیں دو دوتے رسا بندن، رسا نہیں بدی ودے ہوں دے کالا رسا. اے 1.25 لاکھ نبیاں تو لے کے محمد الرسول اللہ تک کسے نبی دی سنت نہیں. یہ سنت نہیں جو کوئی ایک کیا جی ہوتے سیر دوتی بعض اوقات سادے پاکستانیاں نہیں شوق تھی دے سیر تے رومال رکھا تو کالی پٹی کالا رسا وہ رکھ دیتا. نہیں اے سنت حضور دی نہیں. سر دے ہوتے امامہ رکھنا الامائمتی جان العرب. حضور نے فرمایا امامہ اے مرد تاج اے رسا اے مرد تاج نہیں. تے وہ تو سعودی والے کیوں بندن وہ تے کیا جی رسا کیوں کرے دن کالا. چلو اس دی آج بھی تن تفصیل دسا دے ماں ایدی تفصیل بھی تن دسا دے ماں. اس واسطے کہ انہاں دا وڈا ہے سعود اس دی وجہ تو سعودیہ مشہور تھی یا اصل تا اس خطے دا نا ہے حجاز مقدس. تواریخ دے اندر احادیث دے اندر تفاسیر دے اندر اولیاء کاملین دیاں کتب دے اندر اس خطے نو حجاز مقدس دے نا دے نال ذکر کیتا گیا ہے. لیکن سعود جنہ آیا وقت انہا ترکیاں کو حکومت کھاس لئی وقت سعود تو بعد سعودیہ مشہور تھی گیا. اس تو سعود تو انہاں دا وڈا دادا سعود آئی اٹھ چرین دا وڈا آئی اٹھ ایتن کالی پٹی دی بھی اج داستان دے دے ماں اٹھ چرین دا وڈا آئی اٹھ اتے کیا جی ڈھگ ساریاں اطلاعات معلومات اضافے تھی دین اٹھ چرین دا وڈا آئی پیا کہ سیر دو تے رومال کی تی ویندہ آئی تے بار بار ہوا گھلی کیونکہ عرب دے وچ ریگستانی علاقہ ہے تو دا ولا رومال اڑدا ہائی رومال ہوا گھلی ہے نا اس دا رومال اڑدا ہائی بات ہے کہ اس کے کیتا کیونکہ اٹھ چرین دا آئی تو دے ہاتھ جے رسی مسیح کے ڈنگ آئی اس رومال اپنا رسی نال بدھا چاہ بس انہا اس اے سعود دی سنت ہے اس رومال رسی نال بدھا او رسی نہ دے سر دوتے آج پیان دیا 1,24,000 نبی دے سر دے ہوتے رتہ رومال تے رتے رومال دوتے رسی کتھے بھی ثابت نہیں. حدیث تفسیر تاریخ فقہ اصول فقہ کسی کتاب کسی دے اندر نہیں موجود. محمد الرسول اللہ تو لے کے آدم علیہ السلام تک ہر نبی دے سر دوتے دستار سجائی گئی ہے امامہ سجایا گیا ہے پٹکا سجایا گیا ہے. یہ عمومی طور دوتے ٹوپیاں بھی نبی تو ثابت ہیں ٹوپیاں بھی ثابت ہیں لیکن اے رسے ثابت نہیں ہیں. اے سعود دی سنت یا لہذا سعود دی سنت اللہ تک نہیں پہنچیں دی محمد الرسول دی سنت خدا دا قرب دے دیئے. اللہ دا اگر قرب تک پہنچ رہے ہیں تو وقت کس تک تو وقت انہاں دی جڑی تھے کھاڑی دوتے داڑی ہے اے بھی حضور دی سنت نہیں. مکمل داڑی ہومنا اے حضور دی سنت ہے. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تینوں دنیا دوتے بھیجائے تو وقت اسی آستے بھیجائے کہ بندہ نو اپنی سنت دے کے جڑا بندہ تیری سنت عمل کرے سی او وحدہ لا شریک دے قرب دے اندر آوے سی. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت عمل کر کے وہ خدا دے قرب تک پہنچوے سی. حضرت جنید بغدادی انہاں دے کول ایک بندہ رہا 10 سالاں تو بعد حضرت جنید بغدادی کے کول اس اجازت کی دی اسا کہ بس میں تھانوں اللہ حافظ آدھاں تے وینداں تے تعلق کی تھوان نال اج تروڑے ساں کیوں کہ میں 10 سال رہیاں تھوڑی میں کوئی کرامت نہیں ڈٹھی. تسی درخت نو ٹورو ہوئے نہیں ویکھیا تسی دیوار دے وچوں گزرے ہوو نہیں ویکھیا تسی پانی نو چڑھ دے آلے پاسے اچھے پاسے چڑھایا ہوئے نہیں ویکھیا تسی بھا دے وچ وڑے ہوو نہیں ویکھیا کوئی میں تھوڑی کرامت نہیں ڈٹھی. حضرت جنید بغدادی کھل پے فرمایا چلو کرامت تا نہیں ڈٹھی 10 سال جو میں نے نال رہے ہیں فجر شام پیشی دیگر گفتہ مغرب سب ظہر اثر
ہر کیا جی ٹائم میرے نال تو فٹ رہی ہیں 10 سالاں دے وچ کوئی میرا اے جیاں کام ہی ڈٹھا ہی جڑا شریعت دے خلاف میں کیتا ہوئے کوئی ایک کام ہی ڈٹھا ہی کرامت تا نہیں ڈٹھی ٹھیک ہے لیکن کوئی اے جیاں کام ہی ڈٹھا ہی جڑا محمد دی شریعت دے خلاف ہوئے وہ دی اکھاں کھلیاں رہ گیا اس آکھا نہیں کوئی ایسا کام تو میں نہیں ڈٹھا جڑا حضور دی شریعت دے خلاف تساں کیتا ہوئے یہاں تک کہ ایک دعوت دے ہوتے تسی گئے ہو کہ تلے ایک ٹکڑا ہے جی لقمہ اس دا کوئی حصہ روٹی دا تلے گر گیا ہے کہ لوگ آکے تھے سادے کول تلے ڈٹھے ہوئے ٹکڑے چاہ کے کھامن نو عیب سمجھیں دن عیب انج نہ کھوائے تا تساں واتوی تلوں ڈٹھا ہویا لقمہ اور ٹکڑا چاہ کے تے کھا چھوڑے تساں آکے تھوڑے علاقے آلے عیب سمجھیں دن مگر میرے محمد مصطفیٰ دی سنت ہے اس آستے اس نو عیب میں نہیں سمجھنا بلکہ اس نو میں اپنا اعزاز تے عزت سمجھنا ہے کوئی کم شب و روز رات دن کسے وقت جس وقت میں تھوڑے نال رہا تھوڑا کوئی کم شریعت دے خلاف میں نے نہیں ڈٹھا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ایک کرامت ہے ایک شریعت ہے ایک کرامت ہے ایک استقامت ہے شریعت دا درجہ زیادہ ہے شریعت تے استقامت دا رتبہ زیادہ ہے کرامت تو زیادہ درجہ شریعت دی استقامت دا ہے 10 سال تک اگر تے نے میری کرامت نہیں ڈٹھی مگر شریعت دی استقامت تا ڈٹھیا اس نے آکھا اے تا ڈٹھیے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سب تو وڈی کرامت یہ ہے کہ بندہ مرد دم تک محمد الرسول اللہ دی شریعت تے قائم رہے ونجے ادھے شب و روز انگریز دی سوچ فکر اور غلامی دے مطابق نہ ہومن بلکہ اس دا رات دن دا سمنا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ دی شریعت اور سنت دے مطابق ہوئے تو بات انہیں سمجھے او اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ سرخ روی ہو گیا تے کامیابی ہو گیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین